السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رفع الیدین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازیں جتنی بھی ہیں وہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہیں۔ تو بلکہ جزء رفع الیدین امام بخاری کی بک ہے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز بھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے۔ تو خیر ناظرین، اسی حوالہ سے ہم آج آپ کو مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالی کی گفتگو سنانے جا رہے ہیں۔ اب وہ کچھ سمجھ رہے ہیں لیکن انہوں نے صاف بات کہہ دی، کہتے جی رفع الیدین کرنے والے بالکل ٹھیک ہے، وہ حق پہ ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ گل سیدھی جی ہے کہ اسی امام ابو حنیفہ دی منتے ہیں۔ لیکن ناظرین، میں چاہتا ہوں پہلے آپ کو ان کی ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ رفع یدین کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم شرع ہے۔ رفع یدین کے مطلب سے رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تو یہ صرف ہمارے فقہ حنفی میں جب تکبیر تحریمہ ہوتی ہے پہلے جو تکبیر لگاتے ہیں اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر لگائی جاتی ہے، یا جو مطلب عیدین کی نمازیں ہیں اس میں تکبیریں ہوتی ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں۔ باقی یہ حدیثیں ضرور ثابت ہیں کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں، یعنی جیسے قیام کے بعد رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ سجدے کے اندر گئے ہیں۔ تو جیسے امام شافعی کے پیروکار ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر مبارکہ کے اعمال اختیار کرتے ہیں، اور ان کی روایات سے ثابت ہے کہ سرکار نے آخری عمر میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہی معاملے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں پر عامل ہے، لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے رفع یدین تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ طنز نہ کریں، وہ اپنی دلیل سے کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ جو نہیں کر رہا اس کو برا بھلا کہنا۔ رفع یدین زیادہ سے زیادہ سنت کریمہ، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے نزدیک سنت ہے ابھی تک وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، جس کے نزدیک یہ منسوخ ہو چکا ہے وہ فقہا کے قول پر عمل کر رہا ہے، اسے زد و کوب کرنا، اسے برا بھلا کہنا، یہ کوئی جھگڑے کے مسائل نہیں ہونے چاہیے۔ آپ اپنے فقہ پر عمل کریں، دوسرے کو اپنے فقہ پر عمل کرنے دیں۔ اس قسم کے جھگڑوں میں پڑھ کر آپس میں اپنی طاقت کو کمزور کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، اپنی نسلوں کے اندر نفرتیں چھوڑ کے چلے جانا، یہ غیر مناسب چیز ہے۔ یہ فروعی اختلافات ہیں، کوئی اصولی اختلافات نہیں ہوتے، یعنی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ مستحب اور غیر مستحب، سنت اور غیر سنت کا مسئلہ ہے۔ ان میں نرمی اور آسانی ہے، جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے، دوسرے کو اس پہ طنز کرنے یا اس پہ تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین دیکھیں، جتنے بھی امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں اماموں نے یہ بات کہی ہے، جہاں پہ اللہ کے قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات آ جائے نا، وہاں پہ ان چاروں اماموں نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری بات کو دیوار کے ساتھ مار دیں، یعنی ہماری بات کو چھوڑ دیں، قرآن کو لے لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے لیں۔ تو ناظرین، جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، ہم پھر اماموں کی تقلید کیوں کریں؟ ہم اماموں کے پیچھے کیوں چلیں؟ ہمیں تو اتباع کرنی چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، قل ان کنتم، اے میرے محبوب علیہ السلام آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع کریں، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، جیسے آپ نے زندگی گزاری ویسے ہی یہ
زندگی گزارے، آپ کے پیچھے پیچھے چلے، آپ کے تابعداری کرے، آپ کے اشارے پہ چلے، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، پھر آپ سے اللہ بھی محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ناظرین آگے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ تو ناظرین بات یہ اللہ رب العالمین نے سمجھا دی ہے، اتباع میرے محبوب علیہ السلام کی آپ کی کرنی ہے۔ تو ناظرین جب نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا طریقہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، چلے یہ کہتے ہیں ہم اماموں کی تقلید کرتے ہیں، تو ناظرین پھر یہ جن کی 11ویں کھاتے ہیں، یعنی 11ویں جو آتی ہے عربی مہینے کی، جو کھیرے پکاتے ہیں، کیا کچھ چرتے ہیں، کہیں حلوے چل دے، تو ناظرین وہی بھی تو 11ویں والی سرکار پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر وہ کن کے مقلد ہیں؟ وہ بھی تو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے۔ آپ ان کی غنیت الطالبین اٹھا کے دیکھ لیں، وہ نماز پڑھتے ہیں تو رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے آمین بالجہر دیکھیں گے تو وہ بھی اونچی آواز سے آمین کے قائل ہے، تو ناظرین پھر وہ کس کے مقلد ہیں؟ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔